کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نوجوان کمزور نہیں ہو رہے، انہیں کمزور بنایا جا رہا ہے؟ دشمن جیب میں ہے، باہر نہیں ہے۔ ٹک ٹاک، ریلز، فیس بک یہ ہمیں ایسا اڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ آج اس حقیقت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ حقیقت آخر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج نوجوان کا اپنے آپ پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے اور وہ پریشان ہے کہ آخر وہ کرے کیا۔ یہ حقیقت بڑی تلخ ہے جو کہ کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، نہ کوئی جاننا چاہتا ہے۔ For many of us, checking Instagram, Facebook, TikTok, other social media is all part of our normal routine, right? And keeping all tabs on exist in this world where we can tweet at somebody or engage with somebody. دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ خواہش بری نہیں ہے، خواہش گناہ نہیں ہے، لیکن خواہش کو اوور یوز کرنا خطرناک ہے۔ سیکشول ڈیزائرز، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیزائرز اللہ نے رکھے ہیں ایک نوجوان کے اندر، اس کو وہ آج سوشل میڈیا پہ 10 سے 12 ریلز، ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ کے امپلیفائی کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ اور انجام کیا نکلتا ہے کہ انسان کا فوکس ختم ہو جاتا ہے، اس کا ڈسپلن ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنے بیٹھتا ہے، لکھنے بیٹھتا ہے، پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا، 5 منٹ سے زیادہ اس کو نہیں بیٹھا جاتا، وہ ہر وقت موبائل کھول لیتا ہے، نوٹیفیکیشن دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انجام ہے اس بات کا کہ انسان زندگی میں پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ تو نوجوان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے۔ بار بار موبائل کی نوٹیفیکیشنز یا موبائل کو آن کر کے پھر اسکرولنگ شروع کر دیتا ہے اور ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ میکنزم کیا ہے۔ میکنزم یہ ہے کہ یہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں ہمارے دماغ کو کنڈیشن کرتی ہیں اور انسٹنٹ ریوارڈ کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی جب بھی شارٹ ویڈیو دیکھتا ہے تو ذہن میں ایک کمپیریزن کی لہر دوڑتی ہے، میں اتنا کمزور ہوں، میں بیکار ہوں، میں ان موٹیویٹڈ ہوں، میں ان سکسیسفل ہوں، میں ہینڈسم نہیں ہوں، اور یہ چیز پھر نوجوان کو اندر سے کمزور کر رہی ہے۔ پھر اس کو یہ سوچیں آتی ہیں کہ میں شادی کب کروں، میں کام کب کروں، میں قدم کب اٹھاؤں، میں بزنس کب شروع کروں۔ پھر وہ یہ خیالات اس کو ستانے لگتے ہیں، وہ زندگی میں قدم نہیں اٹھا سکتا، بس سوچتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ سب سے بڑا دشمن اس کا وہ کنٹینٹ ہے جو روزانہ بیٹھ کے وہ ریلز اور ٹک ٹاک ویڈیوز پہ کنزیوم کر رہا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے بات تو کر دی ہے بھائی، انقلاب لانا پڑے گا۔ انقلاب اندر سے شروع ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے اس کا حل 4 چیزوں کی طرف آتا ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے استعمال کو کم کریں اور اپنی سلیپنگ روٹین کو سیٹ کریں کہ جو رات کا وقت اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے اس وقت میں نیند پوری کریں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے، نیند کو راحت بنایا ہے۔ آپ رات کو نیند پوری لیں، پھر اپنی ڈیلی روٹین کو صبح کی نماز کے بعد سیٹ کریں، اپنے کھانے کو اچھا کریں، اپنی اسکرین کو لمٹ کر دیں۔ اور دوسرا حل کیا ہے کہ آپ نماز، روزہ، ذکر و عبادات کی طرف آئیں۔ اور تیسرا حل کیا ہے کہ اپنی جو خواہشات ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، ان کو حلال چیزوں کی طرف موڑنا سیکھیں۔ ایون کہ میرج ہے، اگر آپ کے اندر سیکشول ڈیزائر ان کنٹرول ہو چکی ہے تو آپ بری چیزوں کی طرف، ڈیٹنگ، گرل فرینڈ کلچر، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کئی گندی ویڈیوز دیکھنا، یہ آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو جائز راستے رکھے ہیں آپ ان کی طرف آئیں۔ آج کا نوجوان شادی کی طرف نہیں آ رہا، وہ برے راستے کی طرف چل پڑا ہے، اس کے اندر وہ خوش ہے۔ بھائی یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس کو سیٹ کریں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں محنت کر رہا ہوں، مجھے نفس مطمئنہ عطا کر، میری مدد کر، میرے نفس کو کمزور کر دے، میری خواہشات کو کمزور کر دے اور مجھ پر میری نیکی کو، اپنے ڈر کو، اپنے تقوی کو غالب کر دے۔ یہ چیزیں پھر اللہ سے مانگنی ہیں۔ ان کو اگر شروع کریں گے تو بھائی انقلاب آئے گا، اور انقلاب آپ کی ذات سے شروع ہوگا۔ کوئی اور آ کے آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ یہ کام کریں۔ آپ کی آخرت ہے، آپ کی دنیا، آپ کا وقت ہے، آپ نے خود اس کو درست کرنا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی تھا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے بات کی کمزوریوں کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جو کہ ان چیزوں میں آلریڈی ملوث ہے، اور ہر ایک ملوث ہے، اس چیز میں مبتلا ہے۔ تو آپ نے بھیج کر اس کا بھلا سوچنا ہے اور اپنے دوست کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف لانا ہے، خود بھی آنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب کرے۔